اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا، اور ناظرین آپ جانتے ہیں نور رمضان کا پلیٹ فارم ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یکم رمضان سے لے کر آج۔ ناظرین الحمدللہ ہمارا یہ 25واں پروگرام ہے، اور رمضان شریف کا جب آغاز ہوا چہرے پہ مسکراہٹ تھی، بڑا ایک خوبصورت لمحہ تھا کیونکہ رمضان کی خوشی تھی۔ اب رمضان اختتام کی جانب ہے تو یقیناً آنکھیں ہر اس بندے کی آنکھیں نم ہوں گی جو رمضان سے پیار کرتا ہے۔ دراصل رمضان کے مہینے سے پیار وہ را میم ضاد الف نون سے پیار نہیں کر رہا، وہ رمضان کے اندر جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اس سے پیار کر رہا ہے، وہ رمضان کے اندر جو قرآن مجید کا نزول ہے اس وجہ سے رمضان سے پیار کر رہا ہے۔ اور رمضان کو اللہ رب العزت نے خاصیت یوں بھی عطا فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے سے بڑا پیار کرتے تھے، حضور بھی اس مہینے میں بہت عبادت، حضور تو عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے نا، حضور کا تو چلنا بھی عبادت ہے، حضور کا بیٹھنا بھی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کرنا بھی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا بھی عبادت۔ نبیوں کا تو سارا سلسلہ یہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو نبیوں کے سردار تھے، اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ناظرین رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ان کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا یقین جانیے بڑے سعادت کی بات ہے، لیکن ہم لوگ اس سے مستفیض نہیں ہو پا رہے، شاید اس وجہ سے کہ ہم مستفیض ہونا نہیں چاہتے۔ ہم نے قطع تعلقی کا سلسلہ بہت بڑھا دیا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں سے بہت دور ہو گئے، ہم اپنے دوست احباب سے اگر رشتہ بھی جوڑتے ہیں یقین جانیے ناظرین ہم کام نکالتے ہیں، بس کسی طرح کام پورا ہو جائے، بھلے بندہ اس کے بعد کہیں بھی جائے کام پورا ہو جائے۔ لیکن ناظرین ہمیں یوں چاہیے کہ ہم کام کے ساتھ ساتھ بندوں کا خیال بھی رکھیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، چاہے ایک دن کے لیے کر رہے ہیں چاہے ایک سال کے لیے کر رہے ہیں، کوشش کریں جب آپ جانے لگیں وہ بندہ آپ سے خوش ہو اور وہ یہ کہے کہ یار بڑا اچھا وقت گزرا ہے، نہ کہ اندر سے وہ کہے جان چھٹی اس سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ خوش رہیں، آپ ان کو خوش کریں، آپ خوش کرتے رہیں، وہ خوش ہوں یا نہ ہو اس سے آپ کا سروکار نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ناظرین ہم نے اس معاشرے میں یہ بھی دیکھا، آپ کسی کے ساتھ پوری زندگی اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، اینڈ میں آپ کو صلہ بہت برا ملتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے کہتے ہیں اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا، ان کو ہدایت دے گا۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بھی ان کی مخالفت کرنے لگے۔ ہم مخالفت در مخالفت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے بعد دروازے بند نہیں ہوتے، کھلے چلے جاتے ہیں، آخر میں جا کر ہم پچھتانے لگ جاتے ہیں یار یہ میں نے کیا کر دیا۔ کوشش کریں دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، کوشش کریں یہ جو دن ہمارے تھوڑے سے رہ چکے ہیں، عید کی آمد ہے، اللہ کو منا لیں۔ یقین مانیے ایک آنسو بھی رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ اسی امید کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، نور رمضان کی پوری ٹیم یہی امید لگائے بیٹھی ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ علماء اکرام ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ بہت اچھی شخصیت موجود ہے۔ میں حضرت کا تعارف کراؤں، شعبہ تدریس سے تعلق بھی ہے اور درس نظامی بھی پڑھا رہے ہیں، حفظ کی کلاس بھی لے رہے ہوتے ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری عامر قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ آپ کے رمضان کیسا گزر رہا ہے علامہ صاحب؟ ماشاءاللہ بہت اچھا گزر ہے، بڑا پیارا گزر ہے الحمدللہ۔ یقیناً آپ نے روزے بھی رکھے ہوں گے، تراویح کا بھی سلسلہ؟ جی بے شک، میں ایک مسجد کے اندر میں نے قرآن مجید سنا ہے، 21 روزہ جو ہے ہمارا ختم قرآن تھا، الحمدللہ ختم قرآن بھی ہوا ہے، محفل بھی ہوئی ہے، علماء کرام بھی وہاں پر آئے تھے، بڑا اچھا ایک نظام رہا ہے، بہت برکتوں والا رمضان رہا ہے۔ مجھے اگر معلوم ہوتا تو میں آج آپ کو ہار پہناتا، کیونکہ حفظ قرآن مجید ختم کرنا بڑے سعادت کی بات ہے، آپ نے قرآن مجید ختم کیا الحمدللہ۔ ناظرین یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے
کہ حافظ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ ہم آپ سے اس حوالے سے بھی جانیں گے تراویح پڑھاتے وقت کیا مشکلات ہوتی ہیں، تراویح کے بعد خوشی کتنی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے تیاری کس انداز میں کرتے ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے اور اپنے موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں، خوبصورت آواز میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کی خوبصورتی ہے، ہمارے پروگرام کی جان ہوتی ہے حضور کی نعت. صرف پروگرام کی جان نہیں ہے، کائنات کی جان ہے حضور کی نعت. حضور کی بارگاہ میں اگر ہدیہ نعت پیش نہ کیا جائے تو یقین جانیے وہ ہدیہ اگر آپ پیش نہیں کرتے تو آپ کا پروگرام کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. ہمارا پروگرام جو ہے یہ نور رمضان، جس کی شان ہے کہ یہاں سرکار کی نعت بھی ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عظیم قادری، حسینی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، دو نسبتیں، ہم نسبت والے لوگ ہیں الحمدللہ. اللہ کریم ہم سب کی نسبتوں کو سلامت رکھے. محمد عظیم حسینی قادری، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ دعائیں ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بلیک ٹوپی پہنی ہے، وائٹ کلر کی ویسٹ کوٹ پہنی ہے، میچنگ ہے، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. یا آپ سوچ کر آئے تھے میچنگ کر کے جاؤں گے، اتفاقاً ہو گئی ہے؟ اتفاقاً ہو گئی ہے، بس رات کی محفلیں کی ہیں اور صبح یہی کپڑے واپسی پہن کے آپ کے پاس رات بھر محفلوں میں ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. نماز بھی صبح انشاءاللہ ادا کرتے ہیں. چلے بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں نعت شریف کا شوق کب سے ہے؟ نعت شریف کا شوق الحمدللہ بچپن سے ہی ہے. اچھا بچپن سے نعت بچپن سے ہی ہے. اچھا پوسٹر. اچھا ناظرین ایک بات اور آپ کو بتاؤں، یہ آن ایئر بتانے کی نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پوسٹر بناتے ہیں. آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں ہمارے پوسٹر بنے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. جو مجھے جانتے ہیں ایز نعت خواں، میرے پوسٹر زیادہ تر وہ الگ بات ہے بڑی مشکل سے بناتے ہیں لیکن بنا دیتے ہیں. اللہ ان کو اس کام کو بھی سلامت رکھے اور بڑا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں. اور اچھا آپ یہ جو پوسٹر بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ اس پوسٹر بناتے بناتے آپ کی کسی سے لڑائی بھی ہو گئی ہو؟ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پوسٹر بنوانے کے بعد یہ تو پیمنٹ میں ایشو آ جاتا ہے، یا تو کہتے ہیں کہ پارٹی کو پسند نہیں آیا. اکثر لوگ ایسے رونا دھونا کرتے ہیں ہمارے ایسے آپس کی بات ہے، کبھی میں نے ایسا کیا؟ نہیں، آپ نے الحمدللہ جب بھی ہمیں کام دیا ہے الحمدللہ اسی وقت آپ نے اس کی اجرت ادا کی ہے. ایسا نہ کریں، یہ تو نہیں آپ کیمرہ دیکھ کر نہیں. چلیں جی، یہ دیکھیں یہ پروگرام ہمارے پروگرام کی زینت ہے. ہم تھوڑا ہنسی مذاق دوستوں سے ہی بندہ کرتے ہیں، اور رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے ذرا اچھے ماحول میں رہ کر اسلام کی بات کرو، اچھے ماحول میں رہ کر حضور کی نعت بھی سنیں. ہاں جب نعت ہو رہی ہو تب مسکراہٹ ضرور ہو، مستی نہ ہو. مسکراہٹ اس لیے ہو کہ گنبد خضرا کا تصور ہو اور سنہری جالیاں ہمارے سامنے ہوں. انشاءاللہ نعت بھی سنیں گے. اور ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت نام اسی خوبصورت ہے جس کی ابھی آمد ہے. ہم عید کا ذکر کر رہے ہیں، عید کی آمد ہے. عید کا جب نام آتا ہے چہرے پہ خوشی سی آ جاتی ہے، کیونکہ سرکار کی سنت بھی ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ بھی ہے مومنین کو. عید پورا رمضان عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ ایک دن ہمیں تحفہ عطا فرماتا ہے عید کی طرز میں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم مقام حافظ بھی ہیں، حافظ عید رضا صاحب. ماشاءاللہ حافظ عید رضا، السلام علیکم. ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم عید کا سما، عید کا موقع ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، عید کی آمد ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک جی الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت سے؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں آپ رمضان کس انداز میں گزارتے ہیں؟ تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے اور باقی پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں؟ جی پڑھائی بھی ہے اور سماعت بھی کی ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی روزے وغیرہ عبادت کوئی سلسلہ. اچھا ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ ماشاءاللہ تراویح سنتے بھی ہیں، تراویح پڑھاتے بھی. بڑے اعزاز کی بات ہے. ناظرین اکرام چہرے پہ میرے مسکراہٹ اس لیے آئی ہے کہ دیکھیں یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورتیاں عطا فرمائی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں حافظ قرآن. جیسے ہمارے لاسٹ پروگرام میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل 6 سال کا بچہ تھا، وہ اس کو آدم سپارہ یاد ہے، مینس کے 30واں سپارہ اس کو یاد ہے. ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں لیکن میں چاہتا ہوں پہلے حمد باری تعالیٰ ہو جائے. حافظ عید رضا آپ کی آواز میں حمد باری تعالیٰ. جی. اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی. یہ کہہ کے حیدر نے، یہ کہہ کے حیدر نے، یہ کہہ کے حیدر نے سجدے میں رکھی پیشانی. اللہ باقی من کل فانی، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان.
سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، شہنشاہ علی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں گئے تو، اللہ 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 بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جو جو بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی گئی سر پہ تیرے جانے کب آ جائے، جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی گئے تو کون تجھے سمجھائے، کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، واللہ باقی من کل سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ناظرین یہ دنیا فانی ہے، ایک دن موت آنی ہے، اور نہیں پتہ چلے گا کہ کب یہ روح آپ کی نکل جائے، کب یہ روح ہماری، بالکل ایک پل کا نہیں پتہ. جو پل گزرے اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی یاد میں گزرے، وہی زندگی اصل زندگانی ہے. بہت بہت شکریہ حافظ عید رضا صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کی. انشاءاللہ ہم آپ سے ہدیہ نعت سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین علامہ عامر قریشی صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب ہمارا آج کا موضوع جیسا کہ استغفار ہے، تو میں چاہتا ہوں یہ ارشاد فرمائیں سب سے پہلے کہ استغفار کا معنی کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں بے حد پوری ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے ایک بار پھر مجھے سکرین کے اوپر لایا اور لب کشائی کرنے کا موقع دیا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ناظرین کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اچھا ہے. اگر زندگی کو دیکھا جائے تو مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. استغفار کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ پاک سے معافی مانگنا. سبحان اب ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. جی جی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. جو غلطی کر کے توبہ کرتا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے، کیا بات. اور جو غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جائے اسے شیطان کہا جاتا ہے، شیطان کہا جاتا اور جس سے غلطی ہو ہی نہ اسے فرشتہ کہا جاتا ہے. واہ جی واہ کیا تو بات. پھر انسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، غلطی ہم سے ہو جاتی ہیں. تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ غلطی پر اللہ سے شرمندہ ہونا. جو آپ سے غلطی ہوئی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا. اور استغفار کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات سے بچنا اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا. اور استغفار کی قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر 30 انبیاء کرام نے استغفار کیا ہے. قرآن مجید کے اندر 30 انبیاء کرام نے استغفار کیا ہے. اب ہیں انبیاء نبی ہیں وہ بھی استغفار کر رہے ہیں. قرآن میں ان کا ذکر ہے. بے شک قرآن میں ذکر ہے. اور پھر جو ہے ہم تو پھر ہم سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کرنا اچھا چاہیے. میں چاہتا ہوں جیسے کہ آپ نے قرآن کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں یہ ارشاد فرمائیں استغفار کا قرآن مجید کے اندر کس مقام پر کس انداز میں ذکر آیا ہے. جی دیکھیں سورۃ النساء آیت نمبر 110 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو بندہ برا عمل کرے، جی او یظلم نفسہ، یا وہ اپنی جان پر ظلم کرے، یستغفر اللہ،
अब उसे चाहिए कि वो अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करे। सुभान अल्लाह। यानी जब इंसान गुनाह करे या उसकी जान पर जुल्म हो जाए, अब इंसान को यह कहा जा रहा है कि वो अल्लाह से इस्तिगफार करे, तौबा और इस्तिगफार करे, गुनाहों की माफी मांगे। इसी तरह अगर दूसरा मकाम देखा जाए तो सूरत नूह की आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, लोगों को इस्लाम की तरफ, इस्लाम की तबलीग दी। फरमाया अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अब लोगों ने इनकार किया। जब इनकार किया उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्होंने अल्लाह से अर्ज की, इल्तिजा की कि मालिक मैंने तेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन ये कौम जो है वो मेरी बात नहीं मान रही, इसको मैं समझाता हूं लेकिन ये मेरा मजाक उड़ाती है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, रिवायात के अंदर आता है कि 40 साल तक अल्लाह ताला ने उस कौम से बारिश को रोक दिया था, और 40 साल तक अल्लाह ताला ने उस कौम के जानवरों और औरतों की औलाद को खत्म कर दिया था, सिलसिला मुनक़ते कर दिया था। और 40 साल तक अल्लाह ने नहरों को और बागों को खुश्क कर दिया था, बिल्कुल सुखा दिया था, सब कुछ खत्म हो गया। अब ज़ाहिर सी बात है, कौम है, उनकी जरूरत है एक चीज। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि हम क्या करें, अल्लाह ने ये जो हम पर अजाब नाजिल किया है हम क्या करें, ये अजाब दूर हो जाएगा। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करो, इस्तिगफार की कसरत करो, अल्लाह तुम्हें माल भी देगा, तुम्हें औलाद भी देगा, तुम्हें बागात भी देगा, जो कुछ तुम मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा, शर्त यह कि तुम अल्लाह के सामने इस्तिगफार करो। और अगर तीसरा मकाम देखा जाए तो सूरत नसर पारा नंबर 30 अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फरमाया जब मदद आ गई, जब अल्लाह की नुसरत आ गई, ए महबूब आप देख रहे थे कि लोग फौज दर फौज, गोल दर गोल इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे। अब हुजूर को हुक्म क्या दिया, मदद भी आ गई, इस्लाम फतह भी हो गया, अल्लाह की मदद आ गई, इस्लाम को फतह भी मिली, लोग जो है वो मुसलमान भी होने लग गए। अब हुजूर को हुक्म क्या दिया, हुजूर को जिस चीज का हुक्म दिया, फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फरमाया महबूब अभी आप अल्लाह की तस्बीह करो और इस्तिगफार करें। इस्तिगफार का जिक्र वहां पर भी आया। फरमाया जब कोई चीज मिले तो फिर भी इस्तिगफार करो, और जब अल्लाह कोई चीज ले ले तो फिर भी इस्तिगफार करो। इस्तिगफार वो अमल है कि इस्तिगफार जब बंदा करता है अल्लाह कायनात की हर चीज बंदे को अता कर देता है। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा ये वजीफा भी है, सबसे बड़ा तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सबसे बड़ा तो हमने सुना है कि दुरूद शरीफ वजीफा है। अगर दुरूद शरीफ के साथ साथ इस्तिगफार को ऐड कर दिया जाए तो नूरुन अला नूर हो जाएगा। बेशक ऐसे ही है जी। अच्छा, दुरूद शरीफ की बात चलिए नाज़रीन, हम बारगाह रिसालत में हाज़िरी लगाना चाहते हैं, हर इंसान की ख्वाहिश है, तो तसव्वुरात में भी हाज़िरी लग सकती है। अगर दिल में इश्क मुस्तफ़ा हो तो नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करेंगे और आवाज़ होगी मोहम्मद अजीम कादरी की। जी। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसे आता चाहिए, बेशक आप जैसे हैं वैसे आता चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसे आता चाहिए, आप जैसे हैं वैसे आता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मान
سبحان اللہ. ہم کو کیا چاہیے. اگر یوں کہہ دیں آپ کو علم ہے ہم کو کیا بے شک ہمارا سیدھا بے شک. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. اور آپ اپنی غلامی کی دے دے سند کی دے دے سند. آپ اپنی غلامی کی دے دے سند. بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے. درد جو ملے نعت خالد لے کو درد جامی ملے نعت خالد لے کو. اور انداز احمد رضا چاہیے. اور انداز احمد رضا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. بے شک بے شک سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے محمد عظیم قادری صاحب. اچھا ناظرین، بے شک سرکار کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنا ضرور چاہیے کیونکہ سرکار دینے والے ہیں. مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. سلیقہ اور طریقے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بھلے مانگتے رہیں لیکن طریقہ نہیں آتا، دل میں صحابہ کی محبت نہیں، مانگتے رہو یقیناً نہیں ملے گا. دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، لگاتار مانگتے رہو بالکل نہیں ملے گا. کیونکہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت دل میں ہونا یہ شرط ہے مانگنے کا. اس کے بعد مانگے سرکار سے، سرکار دیں گے. اور سرکار خود سے تھوڑی نہ دیتے ہیں، ہم سرکار سے اس لیے مانگتے ہیں سرکار کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ کی عطا سے ہمارے آقا کریم اپنی امت میں تقسیم کرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے چابیاں عطا فرمائی ہیں. کنجیاں سرکار کے پاس ہے، خزانوں کی سرکار عطا فرماتے ہیں. ملتے ہیں کیونکہ یقیناً بریک کا وقت ہے ناظرین اکرام، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم کلام سن رہے تھے. حمد باری تعالیٰ بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، کلام حضور کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی، اور استغفار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. علامہ عامر قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، ہر انسان فائدہ تلاش کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں استغفار کا بھی کوئی فائدہ ہم تک پیش کر دیں. استغفار کے فوائد کیا ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیے ہے. بے شک ایسے ہی ہے کہ ہر بندہ اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے، تو استغفار کرنے کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں. جی بالکل. ان میں سے کچھ میں آپ پیش کرتا ہوں تاکہ ناظرین جو ہے ان کو سنیں، ان کو پتہ چل جائے کہ استغفار کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور استغفار کے جو ہے وہ فائدے بھی ہیں. ان میں سے پہلا فائدہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
کہ بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی جی سبحان اللہ. استغفار بمانا توبہ، یعنی جو توبہ کرے گا، جو استغفار کرے گا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ اور سبحان جس کو اللہ. اللہ اپنا محبوب بنا لے، اس سے بڑھ کر فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں کیا بات ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ ہے بے شک. ہے ہی نہیں. بے شک کوئی بھی نہیں ہے اس کے بڑا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، جو بندہ استغفار کرتا ہے، استغفار کرنا کو اپنا معمول بناتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے غموں کو ختم کر کے اس کو تمام غموں سے آزاد کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے مفتی اور صاحب. صرف یہاں تک نہیں بلکہ اس سے آگے کہ جو بندہ اس کی جتنی بھی حاجات ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، وہ بھی دور ہوتی ہیں. ہاں. اور ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے. وہاں سے رزق اس کو ملتا ہے جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں ہے، گمان ہی نہیں ہوتا. کیا بات ہے سبحان یہ اللہ سبحان اللہ. استغفار کا دوسرا فائدہ تھا. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ کثرت استغفار کرتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو زنگ سے دور کر واہ دیتا جی ہے. واہ سبحان اللہ. اس کے دل سے جو ہے وہ زنگ صاف کر دیتا ہے استغفار کی وجہ سے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ پاک جن فرشتوں نے اس بندے کے گناہ لکھے تھے، اللہ فرشتوں سے اس بندے کے گناہ کو بلا دیتا ہے. آہا اللہ اللہ سبحان اور اللہ. فرشتے کے ساتھ ساتھ انسان جو گناہ کرتے ہیں اس کے اعضاء کو پتہ ہوتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں کو، اللہ ان اعضاء سے بھی وہ گناہوں کو بلا دیتا ہے. اور پھر زمین کے اندر جس جگہ پر اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ زمین سے نشان بھی ختم کر دیتا ہے. اور جب بندہ خدا کی برگاہ میں حاضر ہوگا قیامت والے دن، اس کے گناہ پر جو ہے وہ کوئی بھی گواہ موجود نہیں ہوگا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان استغفار کے اللہ. فوائد ہیں. بندہ جب استغفار کرے گا تو تمام مشکلات، اس کے تمام گناہ، ہر کام جو ہے وہ اس کا سیدھا ہو جائے گا، گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. اور جب اللہ کی برگاہ میں وہ جائے گا تو اس کا کوئی گناہ جو ہے وہ باقی نہیں ہوگا. آپ نے کام سیدھا کرنے کی بات کی، ہمارے یہاں لوگ دوسرے کام سیدھے کر رہے ہیں. اپنا کام سیدھا نکل لو، سائڈ پہ ہو جاؤ. ناظرین دیکھیں اتنا اچھا ہمیں معلومات فراہم نور ہدایت کے پلیٹ فارم سے، نور رمضان کے پلیٹ فارم سے ہمیں مل رہی ہیں، اتنی اچھی ہدایات مل رہی ہیں. یہ دیکھیں استغفار کا جو وظیفہ ہے، اس کو جتنا کثرت سے کریں گے ہمارا ہی فائدہ ہے. لیکن ہم فائدہ حاصل ہی نہیں کر رہے، ہم تو دنیا کے پیچھے لگے. دنیا مل جائے کسی طرح، آخرت کا بھی خیال ہونا چاہیے. مجھے بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے استغفار کا ورد کریں. ناظرین سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. میں چاہوں گا محمد حافظ عید رضا صاحب آپ کی آواز میں ہدیہ نعت مدینے کی سیر کرا دیں جناب. سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ. ہاں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کہ صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کہ صلی اللہ، جھوم کے رہی گئے یہ باد صبا. پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کہ صلی اللہ، جھوم کے رہی گئے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں
موجود اور میں نے مانا کہ جنت بہت گہری، ہم نے مانا کہ جنت بہت گہری، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت گہری، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ شعر دیکھیے یہی والا، جی 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 پلیز۔ میں نے مانا کہ جنت بہت گہری، ہم نے مانا کہ جنت بہت گہری، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، مدینے کا تذکرہ چھڑا ہے، مدینے کی حاضری کے حوالے سے کلام ہے، بہت خوبصورت کلام پیش کیا مدینے کی خوبصورتی کے حوالے سے کہ جنت کیا ہے مدینے کے آگے، مدینے کے اندر ہی تو جنت ہے، جنت کے اندر مدینہ نہیں ہے۔ بہت خوبصورت کلام حافظ عید رضا قادری صاحب۔ میں بھی چاہتا ہوں، میرے بھی دل میں تڑپ ہے، دو اشعار حضور کی بارگاہ میں تیری جالیوں کے نیچے، میں چاہتا ہوں ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہ کرے اس کلام کے صدقے، اس پڑھنے کے صدقے، آپ سب کی سماعت کے صدقے ہمیں بھی مدینے کی بادب حاضریاں نصیب ہو جائیں۔ آمین آمین آمین۔ تیری جالیوں کے نیچے سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، روزے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا، روزے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا،
میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مانو ذر کی، نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مانو ذر کی، وہی جاتا ہے آقا جسے بلا۔ علامہ صاحب جب آپ گنبد خضرا کے سائے میں ہوتے ہیں، سنہری جالیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مانو ذر کی، وہی آتا ہے مدینے آقا جسے بلائے، وہی آتا ہے مدینے آقا جسے بلائے۔ الحمدللہ ہر انسان کا، ہر اس انسان کا جو کلمہ پڑھتا ہے، ہر اس انسان کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے، ہر اس انسان کا جس کے دل میں حضور کا عشق ہوتا ہے، ہر اس انسان کا جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے حبیب سے بھی بے پناہ پیار کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ بھی دیکھ لیں، مدینے کی زیارت بھی حاصل کر لیں، اور یہ شرف کیا ہی خوبصورت شرف ہے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، استغفار کے حوالے سے بھی میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک وہ ماحول سا بن گیا مدینے کے ذکر کا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک مدینے کا ذکر کا ایک ماحول بنا ہے، ہم جب توبہ اور استغفار کریں گے تو ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ نیکی کی طلب ہوگی، بالکل بالکل، اور ہمیں نیکی کا جو راستہ دکھایا ہے وہ حضور نے دکھایا ہے۔ بے شک بے شک، تو جب ہمارا دل متلاشی ہوگا، ہمارے دل میں تجسس ہوگی حضور کے دیدار کی یا حضور کے روزے پہ جانے کی، روزے کی حاضری کی، تو یقیناً ہمارے دل کے اندر بہت زیادہ شوق ہوگی ہم بھی جو ہے وہ حضور کے روزے پہ جائیں اور ہم بھی وہ منظر دیکھیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا وہ منظر، آپ کو کتنا، آپ نعت پڑھ رہے تو میں محسوس کر رہا تھا کہ کاش میں نے بھی وہ منظر دیکھا ہوتا، گلیاں سامنے آ رہا ہے، گلیوں کے نظارے آتے ہیں، وہ سارا ایک نقشہ پورا آپ کے ذہن میں آ رہا تھا، تو میں بھی کہہ رہا تھا کاش میں نے دیکھا ہوتا۔ تو بے شک ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ حاضر نصیب فرمائے۔ آمین۔ اچھا، استغفار کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، میں ایک ذہن میں سوال آتا ہے، انبیاء کرام بھی بہت زیادہ استغفار کرتے تھے، لیکن انبیاء کرام تو گناہوں سے پاک تھے، پھر ایسا کیا معاملہ تھا کہ وہ بھی استغفار کثرت، اور وہ بہت کثرت کے ساتھ کرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرتن، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے 70 بار سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی استغفار کرتا ہوں، اور فرمایا میں توبہ بھی کرتا ہوں۔ اب جو ہے وہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء جو ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حضور نے استغفار کیوں کیا تھا؟ مختلف علماء ہیں، جن میں سے علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ، آپ عمدۃ القاری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو استغفار کیا تھا وہ عاجزی کی وجہ سے کیا تھا اور تعلیم امت کے لیے کیا تھا، کہ حضور کی عاجزی اور حضور کی تعلیم امت، یعنی امت کو تعلیم دینے کے لیے حضور نے جو استغفار کیا تھا۔ اور اسی طرح علامہ ابن بطال مالکی علیہ رحمہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور گناہوں سے پاک ہیں، اور ہمارے جو نبی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں جی، سب سے زیادہ شکر ادا کرنے کے باوجود بھی اللہ کی کما حق ہو عبادت نہ کرنے کی وجہ سے آپ استغفار کیا کرتے، جیسے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے اس طرح عبادت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے نبی جو وہ استغفار کیا کرتے، ہمارے نبی استغفار کر رہے ہیں اور امتی استغفار سے محروم ہے، اس کی کیا وجہ مفتی صاحب؟ یہ فلسفہ استغفار ہے۔ جی جی، انشاءاللہ اس کے اندر میں چاہتا ہوں فلسفہ استغفار بھی پیش کر دیں۔ فلسفہ استغفار یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے پاس کچھ دوست بیٹھے تھے
کہ ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں, روزگار نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی مجھے آپ وظیفہ بتائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کرو. اللہ. کچھ ٹائم گزرا تو دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا کہ اولاد نہیں ہو رہی, کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو. تیسرا بندہ آیا, کہنے لگا کہ ہم گاؤں والوں نے ایک نہر کھود کر جو ہے وہ لائی تھی, نہر کی کھدائی کی تھی, خشک ہو گئی. فرمایا استغفار کرو. حتیٰ کہ جو بھی بندہ آتا آپ جو ہے وہ اسے استغفار کے کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو. اب حضرت علی کے پاس کچھ دوست بیٹھے تھے, انہوں نے کہا حضور کیا وجہ ہے؟ جو بھی آتا ہے اس کا مسئلہ کچھ اور ہے, لیکن آپ حل کیا بتاتے ہیں؟ استغفار کرو. آپ نے فرمایا کہ سورۃ النوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو تبلیغ کی تھی, قوم نے نہیں مانا تھا, تو نوح علیہ السلام نے قوم سے استغفار کا کہا تھا, استغفار کرنے کو کہا تھا. اللہ پاک نے استغفار کی وجہ سے قوم کو سب کچھ عطا کر دیا تھا. آپ جو بھی میرے پاس لوگ آ رہے ہیں, جتنے بھی آ رہے ہیں, جو انہوں نے سوال کیے ہیں, اگر یہ استغفار کرنے لگ جائیں اللہ ان کو سب کچھ عطا کر دے. اور فلسفہ استغفار کیا ہے؟ فلسفہ استغفار یہ ہے, قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا. پہلے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, جب تک اللہ کے نبی امت میں موجود تھے اللہ نے کبھی امت کو عذاب نہیں دیا. جب حضور موجود تھے فرمایا جب تک آپ ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اور دوسری وجہ فرمائی جب تک قوم جو ہے وہ استغفار کرتے رہے گی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, ہمارے نبی جو ہے وہ آخری نبی ہے. بے شک. اب ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب بات جو دوسری رہ گئی وہ استغفار رہ گئی. جب تک قوم استغفار کرتی تھی آپ دیکھ لیں کتنے اچھے معاملات چلتے تھے. آج جب ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا ہے, آج ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں کہ ترقی سے تنزل کی طرف جو ہے وہ ہمارا معاشرہ آ گیا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ صرف جو ہے وہ استغفار نہیں کر رہے. ہم استغفار کو ہم ابھی بھی اگر لازم پکڑ لیں تو انشاءاللہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمیں ترقی سے جو ہے وہ روک سکے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے ہمہ وقت جو ہے وہ استغفار کو لازم پکڑیں. بالکل علامہ صاحب بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا. اچھا میں پروگرام کا وقت اختتام کی جانب انشاءاللہ ہم نعت مصطفیٰ سنیں گے, اسی سے پروگرام کا اختتام ہوگا. میں آپ کا بہت شکریہ بجا لاتا ہوں, آپ تشریف لائے, بہت بہت نوازش, امید کرتا ہوں آئندہ بھی تشریف لائیں گے. حافظ عید رضا قادری آپ کا بھی شکریہ, آپ بھی تشریف لائے. محترم جناب عظیم قادری حسینی, ایکچولی وہ حسینی بھی ہے قادری, سوچ رہا تھا حسینی پہلے بولوں قادری پہلے بولوں نا, تو نسبتیں دونوں نسبتیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب انشاءاللہ نعت مصطفیٰ ہوگی اور پروگرام اختتام کی جانب ہوگا. اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے, اور ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خسروی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی. بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. خسروی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی, بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. ان کے کوچے لے گئے تو ان کے کوچے لے گئے تو زندگی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہ جاؤں آہا در نبی کا چھوڑ کر, کا چھوڑ کر, میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. مجھ کو کوئی مصطفیٰ مجھ
مصطفیٰ چاکری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اس سے روی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی ناز کر حلیمہ سرور کونین پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. کر لگی اچھی لگی تو جھونک اچھی لگی روی اچھی لگی نا